الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد رزق المؤمن من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قالوا ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مسقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار واستكفروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب ہمارے ذمے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کریں۔ رمضان المبارک چند دن بعد شروع ہونے والا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے
چند دن قبل استقبال رمضان کے عنوان پر آپ حضرات اور خواتین کی خدمت میں کچھ گفتگو کر دی جائے۔ جو علماء ہیں ان کا فائدہ ہوگا، وہ اس بیان کو سنیں، PDF فائل منگوا لیں۔ اس کی روشنی میں رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں یا رمضان شروع ہونے سے قبل اپنی اپنی مساجد میں اپنے متعلقین کو، اپنے حلقہ احباب کو رمضان سے متعلق ہدایات عنایت فرمائیں۔ اور جو حضرات علماء نہیں ہیں وہ اس بیان کو سنیں، PDF فائل کو پڑھیں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور جس حد تک آپ کے اختیار میں ہو آپ اس گفتگو کو آگے منتقل کریں۔ رمضان المبارک بطور خاص عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کا سیزن ہے، نیکیوں کے بہاروں کا دور ہے۔ اس موقع پر اپنی عبادات بھی کرنی ہے، اپنی عبادات کو محفوظ بھی کرنا ہے، اور اس موقع پر اپنی عبادات کو دلائل کے ساتھ ذہن نشین فرمانا ہے۔ رمضان جیسی اہم عبادات کو لڑائی، جھگڑا، فسادات کی نظر نہیں کرنا، بلکہ اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت میں لگ جائیں۔ جن حضرات کا مجھ سے تعلق ہے وہ مجھے جانتے ہیں بہت اچھی طرح۔ میں ہر موقع کی مناسب گفتگو کرتا ہوں، ہر موقع کے مناسب بات کرتا ہوں، اسی کی مناسبت سے اپنی گزارشات دلائل کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ اور میں علماء کرام سے بھی عرض کروں گا، اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ اپنی بات کو عوام کے سامنے اور حضرات کے سامنے، خواتین کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کو مکمل اہمیت کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرمائے کہ میں نے سب سے پہلے ایک طویل خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ خطبہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، باب فضائل شہر رمضان، حدیث نمبر 1887۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں نے کئی سالوں سے معمول بنا کے رکھا کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن قبل آف لائن جب بیان کرتا تو یہ خطبہ پیش کرتا، اس خطبے کا مفہوم بیان کرتا۔ اور ابھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے بیان سنیں، اس لیے ہم نے آن لائن کا اہتمام کیا اور وہ خطبہ چند دن قبل تلاوت کر دی، ترجمہ کر دیں گے، تشریح کر دیں گے۔ اور میری خواہش ہوگی کہ علماء کرام اپنی اپنی مساجد، اپنے حلقہ احباب میں 29 شعبان کو یہ خطبہ پڑھیں، اس کی روشنی میں گفتگو کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ رمضان میں جو اہم عبادات ہیں اس کو پیش کریں گے، اس پر دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، عید کے متعلق کچھ بات کریں گے، رمضان کے ضروری مسائل کے متعلق بات کریں گے، اور رمضان کے بعد پھر شوال کے 6 روزوں کا تذکرہ کریں گے تاکہ گفتگو ذرا مکمل ہو جائے۔ ممکن ہے گفتگو آج کی تھوڑی سی لمبی ہو، لیکن گفتگو پوری کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا، چونکہ ہر ماہ کی پہلی اتوار خانقائی آن لائن ہماری مجلس ہوتی ہے، اور اس دفعہ اپریل کی پہلی اتوار میں اپنی بعض مصروفیات کی وجہ سے یہ خانقائی مجلس نہیں کر پاؤں گا، اس لیے اپنے متعلقین کی خدمت میں اطلاع کر دی گئی ہے کہ آج کے استقبال رمضان پروگرام کو خانقاہی ماہانہ آن لائن مجلس کی جگہ پہ سمجھیں، تو انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی، آخر میں ذکر بھی ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو،
قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلہ، کس قدر آپ نے محبت کے ساتھ ترغیب کے انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، یہ نہیں فرمایا قد اتاکم آنے والا ہے، فرمایا آ کر چھا جانے والا ہے۔ بعض آتے ہیں لیکن چھا نہیں جاتے، بعض آتے اور چھا جاتے ہیں۔ فرمایا رمضان کا مہینہ چھا جانے والا ہے، تمہارے اوپر سایہ کر دے گا۔ اس رمضان کے مہینے کی سائے کے اندر آؤ اور فائدہ اٹھاؤ، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، شہر مبارک، برکت والا مہینہ۔ پہلے فرمایا عظمت والا مہینہ، پھر فرمایا برکت والا مہینہ۔ ایک لفظ برکت، ایک لفظ کثرت، چیز مقدار میں تھوڑی ہو فائدہ زیادہ ہو، یہ کہتے ہیں برکت والی ہے۔ مقدار میں زیادہ ہو اور فائدہ بھی زیادہ ہو، یہ کثرت والی ہے۔ تو یہ رمضان برکت والا ہے۔ میں مثال دے کر بات سمجھایا کرتا ہوں، ایک روٹی 4 بندوں کو کافی ہو جائے، یہ برکت والی ہے، اور 4 روٹیاں ایک بندے کو بھی کافی نہ ہو، یہ برکت والی نہیں، کثرت والی روزی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ نے پھر تفصیل بیان فرمائی کہ برکت والا مہینہ کیسے ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کریں تو اجر 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ دیکھیں کتنی برکت ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے دن کے روزوں کو فرض فرمایا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی رات کے قیام کو نفل فرمایا۔ اب دیکھیں اس ماہ کی خاص 2 عبادتیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ معلوم ہوا کہ رمضان کا قیام اس مہینے کی خاص عبادت یہ الگ ہے، سال بھر کا معمول کا رات کا قیام نہیں جسے تہجد کہتے ہیں۔ لہذا رمضان میں تہجد بھی ہے، تراویح بھی ہے، تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے۔ تہجد تو پورا سال پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس ماہ کی خصوصیت کہ اس مہینے کے دن میں روزہ اور رات کا قیام۔ باقی پورے سال میں تو ایسا نہیں کہ دن کو روزہ اور رات کا قیام۔ معلوم ہوا جس طرح اس ماہ کی خصوصیت پورے مہینے کا روزہ ہے، اس ماہ کی خصوصیت پوری رات کا مستقل قیام ہے، اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ آگے اس کی برکات بیان فرمائی۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، اس ماہ میں برکت یہ ہے کوئی شخص نفل عمل کرے اللہ غیر رمضان کے فرض کے برابر اجر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے اللہ اس کو 70 فرضوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، ہاں یہ بات ضرور ہے اجر تو ملتا ہے لیکن صبر بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعات، عبادت کریں، مشقت برداشت کریں، صبر کریں۔ ایک ہے الصبر عن المعاصی، گناہ سے رکنا ہے، تکلیف ہوگی برداشت کریں۔ ایک ہے صبر الصبر علی المصیبہ، تکلیف آئے اس پر بھی صبر کریں۔ اب دیکھیں رمضان المبارک میں جب روزہ رکھیں گے بھوک لگے گی، تکلیف ہے، صبر کریں، اور مشقت ہوگی، صبر کریں۔ ہر روز روزہ رکھنا ہے، طاعت مشقت ہے، صبر کریں۔ پھر رات کا قیام بھی ہے، صبر کریں۔ فرمایا صبر ہی صبر ہے، اور نتیجہ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ تو پھر جنت ہے۔ والشہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے۔ خود سحری کرو دوسرے کو بھی کراؤ، خود افطاری کرو دوسرے کو بھی کراؤ، غمخواری کرو۔ آگے مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وشہر یزاد رزق المؤمن، اس مہینے میں مومن کا رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا تو مشاہدہ ہے، آپ خود دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو جب رزق بڑھتا ہے تو پھر جانا بھی زیادہ چاہیے۔ غیر رمضان میں اگر رزق کم ہے تو خرچ بھی کم ہے، رمضان میں رزق بڑھ گیا تو خرچ بھی ہونا چاہیے، صدقات ہو، ہاتھ کھلا کر دو۔ من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص روزے دار کو افطاری کراتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وعتق رقبۃ من النار، اس کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وکان له مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، جو روزہ رکھتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے
جو روزہ رکھواتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور رکھنے والے کے روزے میں سے اجر میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی ترغیب دی تو صحابہ کرام نے ایک عرض کی، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر بندے کے بعد اتنی وسعت نہیں ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے، کھانا مکمل کھلائے، اس کو شربت پلائے، اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایعطی اللہ ھذا ثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربت ماء او مسقۃ لبن، فرمایا اس کے لیے پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دو تب بھی اجر اتنا ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا دے دو تب بھی اجر اتنا ہے، ایک لسی کا گھونٹ دے دو تب بھی اجر اتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بستکثروا فیہ من اربع خصال، فرمایا 4 چیزوں کا خیال رکھو، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تمہارا اللہ راضی ہوگا۔ وہ کون سی 2 چیزیں؟ شہادت واللہ الہ الا اللہ، ایک تو لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2 استغفار، اللہ سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں توحید ہے اور استغفار میں گناہوں سے معافی ہے۔ یوں سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ میں آدمی اللہ کی ذات کو مان کر باقی ہر معبود باطل کا انکار کرتا ہے، اور استغفار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مان کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا قائل ہو کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں توحید آ گئی اور استغفار میں بقیہ عملی عبادات آ گئیں، اور وہ چیزیں جس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں۔ نمبر 1 جنت میں جانا، جہنم سے بچنا، لہذا اللہ سے جنت خوب مانگو، اللہ سے جہنم کی پناہ بھی مانگو۔ ومن اشبع فیہ صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی افطاری کی، صحابہ نے پوچھا ہر کسی کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا گھونٹ پانی پلا دو، ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا دو، ایک کھجور کھلا دو، ایک لسی کا گھونٹ پلا دو۔ اب آپ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا من اشبع فیہ صائما، جو روزے دار کو اتنا پلائے کہ روزے دار سیراب ہو جائے، روزے دار کو سیراب کرے، پیٹ بھر جائے، خوب پانی پلائے، اس کو اللہ کیا دیں گے؟ سقاہ اللہ من حوض شربہ، اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے قیامت کے دن ایسا پانی پلائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، پھر اس آدمی کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی ترتیب کے ساتھ، آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے، تفصیلی خطبہ دیا۔ اب چند ایک اہم مسائل میں آپ خدمت میں عرض کروں گا۔ رمضان مبارک کی گفتگو کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے رمضان مبارک کے معمولات اجمالاً سن لیں، خلاصہ سن لیں، پھر ہم انہی معمولات کو تفصیل سے بیان کر دیں گے دلائل کے ساتھ۔ پہلے خلاصہ ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک میں بطور خاص 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ مرد حضرات مسجد میں جائیں، خواتین گھروں میں نماز پڑھیں اور اکیلے پڑھیں۔ نمبر 2، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، روزہ کے آداب کا خیال کریں، گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھیں۔ نمبر 3، نماز تراویح مرد حضرات باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، خواتین گھر میں پڑھیں، اکیلے پڑھیں۔ ہاں اگر گھر میں قرآن کریم کا اہتمام ہوتا ہو، تراویح پڑھائی جاتی ہو، خواتین بھی اس تراویح میں شرکت کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن مساجد میں جانے کا خواتین اہتمام نہ کریں۔ نمبر 4، اس بات کا خیال رکھیں کہ تراویح پڑھانے والا امام نابالغ نہ ہو، بالغ ہو۔ نمبر 5، ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھیں جو قرآن کریم کو زبانی پڑھتا ہو، قرآن میں دیکھ کر نہ پڑھتا ہو، جو دیکھ کر قرآن کریم کو تراویح پڑھاتا ہو، ایسے شخص کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں۔ نمبر 6، اگر کسی جگہ پر تراویح 20 رکعت ہے لیکن اس میں مکمل قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور اس کے مقابلے میں کسی جگہ پر 8 رکعت تراویح ہے اور مکمل قرآن ہوتا ہے، تو 20 رکعت پڑھیں اگرچہ اس میں مکمل قرآن نہ ہو۔
اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ نمبر 7، اگر تراویح پڑھانے والا امام نابالغ ہو یا تراویح پڑھانے والا امام قرآن سے دیکھ کر تراویح پڑھائے تو ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھنے کی بجائے اپنے گھر میں پڑھیں، اپنی اہلیہ اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کرائیں، یہ بھی ممکن نہ ہو تو اکیلے پڑھیں۔ نمبر 8، قرآن کریم کی تلاوت یومیہ 2 پارہ کریں، وگرنہ کم از کم 1 پارہ تو ضرور ہی کریں۔ تراویح کا اہتمام اور پھر دن کو تلاوت کا اہتمام بہت زیادہ کریں۔ نمبر 9، نوافل کا اہتمام کریں، مثلا تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ، نوافل کا اہتمام کریں۔ نمبر 10، تلاوت کے علاوہ ذکر کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں اور مسنون دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 11، سحری کھانے کا اہتمام کریں، بھوک نہ ہو 1 آدھ کھجور کھا لیں، بھوک نہ ہو 1 گھونٹ پانی پی لیں، لیکن اہتمام کریں۔ نمبر 12، غربا اور مساکین کے سحر و افطار کا اپنی وسعت کے مطابق اہتمام کریں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 13، اس ماہ میں سخاوت کا بہت اہتمام کریں، عزیز و اقارب غریب ان کی مدد کریں، قرب و جوار میں دوست ان کی مدد کریں، مدارس کا تعاون کریں، علماء کرام کی خدمت کریں، علماء کرام کو ہدیے دیں، اپنی مسجد کے امام کو ہدیہ دینے کا بہت اہتمام کریں۔ نمبر 14، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور دیگر صدقات کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 15، اس ماہ میں بطور خاص سوشل میڈیا، ٹی وی وغیرہ پر آنے والے غیر مستند اینکر سے اجتناب کریں۔ میں ایک بات بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا کسی شیخ سے بیعت کا تعلق ہے اور ان کے دلائل کے ساتھ مسائل موجود ہیں تو انہیں سنیں، اور بطور خاص وہ لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ضرورت کے مطابق یومیہ کی بنیاد پر ان کو بیانات بھی دیتے ہیں، تحریر بھی دیتے ہیں۔ اس کا خیال کریں، اس کا خیال کریں، ہر ایرے غیرے کو مت سنیں۔ نمبر 17، نمبر 16، اہل حق علماء کے بیانات کو سنیں، جو اہل حق نہیں ان کے بیانات سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ نمبر 17، آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں، مرد حضرات مسجد میں اور خواتین اگر اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو گھر میں، مساجد میں خواتین اعتکاف نہ بیٹھیں۔ نمبر 18، اپنے ماتحت ملازمین کی رعایت کریں، جو روزہ دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خیال کریں۔ نمبر 19، تاجر برادری ان دنوں میں اشیاء کو کم نرخ پر بیچیں، منافع کم کمائیں، رمضان اور عید کی وجہ سے نرخ بڑھائیں مت۔ نمبر 20، کوشش کی جائے کہ عید کے لیے اگر شاپنگ کرنی ہو، کپڑے لینے ہوں، جوتی لینی ہو تو رمضان مبارک میں خریداری کی بجائے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے یہ کام مکمل کر لیں، تاکہ رمضان کے روزے میں خلل نہ ہو، تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، اس بات کا خیال فرمائیں۔ رمضان مبارک کے معمولات تفصیل کے ساتھ ذرا بیان کرتے ہیں اور اس پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی خدمت میں ساری چیزیں دلائل کے ساتھ آ جائیں۔ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا بہت اہتمام فرماتے۔ شعب الایمان للبیہقی فضائل شہر رمضان میں ہے، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، کمر ہمت باندھ لیتے اور چوکو چبند ہو کر عبادات میں لگ جاتے۔ آپ رمضان کے اختتام تک بستر پر سونے کے لیے تشریف نہیں لاتے، یہ آپ کا عام معمول تھا۔ صحیح مسلم باب الاجتہاد فی العشر الاواخر،
اور آخری 10 راتیں بطور خاص ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، جتنا آپ اہتمام آخری 10 راتوں میں فرماتے، آخری 10 دنوں میں فرماتے، اتنا اہتمام پہلے 20 میں بھی نہیں ہوتا، یعنی آخری 10 دنوں میں آپ مزید عبادت کا اہتمام فرماتے۔ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، روزہ کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 7904، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان لم توتہا امت قبلہم، میری امت کو رمضان مبارک میں اللہ نے 5 نعمتیں وہ عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں۔ نمبر 1، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو خوشبو اٹھتی ہے فرمایا اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بتستغفر لهم الملائکہ حتی یفطروا، روزہ دار جب تک روزہ افطار نہیں کرتا ملائکہ اس کے لیے مسلسل استغفار اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ نمبر 3، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمُؤُونَةَ وَالْأَذَى وَيَسِيرُوا إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے ہر روز جنت کو مزین فرماتے ہیں اور جنت کو فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ میرے بندے مشقت اور تکلیف سے نکل کر تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ نمبر 4، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ، ان دنوں میں سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جتنا گمراہ وہ ان دنوں کے علاوہ کرتے تھے اب اتنا گمراہ نہیں کر سکتے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، اور آخری رات روزہ دار کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلًا، جب مزدوری کرنے والا اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے، یعنی اس سے مراد لیلۃ القدر نہیں بلکہ رمضان کی آخری رات ہے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 9870، حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من افطر یوما فی رمضان من غیر رخصت رخصہ اللہ لم یقضی عنہ صیام الدہر، اللہ اکبر، لم یقضی عنہ صیام الدہر، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے پھر عمر بھر اس کے روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے، اس لیے مشقت برداشت کر لیں لیکن رمضان کا روزہ مت چھوڑیں۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2232، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصوم جنہ ما لم یخرقھا، روزہ ڈال ہے جب تک کہ روزہ دار خود اس کو ڈال کو پھاڑ نہ دے۔ کیا مطلب؟ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن یہ روزہ رکھ کے بھی اگر جرم کرے، غیبت کرے اور رشوت لے، جھوٹ بولے، اس ڈھال کو پھاڑ دے، اس میں روزے کا کیا قصور ہے؟ روزہ تو ہے اس لیے کہ آدمی کو ہر وقت احساس دلائے کہ تم روزے میں ہو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9703، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ لا یرد دعاؤہم، 3 شخص ایسے اللہ ان کی دعا کو مسترد نہیں فرماتے، دعا کو واپس نہیں کرتے۔ نمبر 1، الامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ، والصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک روزے کی حالت میں ہے افطاری تک، ودعوت المظلوم، اللہ اکبر، اور مظلوم آدمی کی بد دعا اللہ یہ قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 1471،
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ممبر کے قریب ہو جو احضر الممبر، ہم ممبر کے قریب ہو گئے، فحضرنا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کب؟ جب آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر چلے تو آپ نے ارشاد فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر آمین، تیسری پر آمین۔ جب آپ فارغ ہوئے ممبر سے اترے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب بات سنی ہے، پہلے کبھی ایسے نہیں سنا، کیا ممبر کی سیڑھی پر چڑھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، پھر دوسری پر فرمایا آمین، پھر تیسری پر آمین، یہ کیا بات تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے کہا کیا؟ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہو اور اس کے گناہ معاف نہ ہوں تو برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، اللہ اکبر۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو نے کہا بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اے اللہ کے نبی جس شخص کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے ایسا شخص تباہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پر میں چڑھاؤ تو نے کہا من ادرک والدیہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، اللہ اکبر، اظن قال قلت آمین۔ اللہ کے نبی اگر کسی شخص کے والدین ماں اور باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے اور آدمی زندہ ہو اور والدین اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں تو یہ شخص تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ یہاں دیکھو کتنی وعید ہے رمضان کے روزہ نہ رکھنے پر، ماں باپ کو ناراض کرنے پر، کتنے وعید ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہ پڑھنے پر۔ بہرحال یہ میں نے چند ایک فضائل بیان کیا رمضان کے روزہ کے متعلق۔ روزہ کے متعلق چند اہم مسائل اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 1، خون دینا۔ روزے کے دوران اگر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت پڑ جائے تو خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اتنا زیادہ خون دینا کہ جس سے کمزوری ہو جائے یہ تو مکروہ ہے، لیکن اگر روزے دار اپنے بدن سے خون نکلوائے کسی کو دینے کے لیے یا خون ٹیسٹ کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے، تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، اگر روزے کے دوران خون لگوانے کی ضرورت پیش آئے اور مریض کو خون لگوانا چاہیں تو لگوا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، سیمپل دینا۔ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا نمونہ اور سیمپل دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، انجیکشن لگوانا۔ روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ انجیکشن پٹھے میں لگوائیں تب بھی جائز ہے، اور یہ انجیکشن اگر رگ وین کے اندر لگائیں تب بھی جائز ہے، کسی حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، طاقت کے لیے انجیکشن۔ انجیکشن خواہ کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں محض اس لیے انجیکشن لگوانا کہ کمزوری محسوس نہ ہو، روزہ کا احساس نہ ہو، بھوک محسوس نہ ہو، یہ مکروہ ہے۔ کراہت الگ چیز ہے لیکن اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ نمبر 6، ڈرپ۔ مریض روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتا ہے، اس میں مختلف قسم کے انجیکشن بھی ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت صرف کمزوری کو دور کرنے کی ڈرپیں لگواتے رہنا یہ مکروہ ہے، یہ مناسب نہیں، لیکن ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، روزہ میں انہیلر استعمال کرنا۔ سانس کی تکلیف، دمہ کے مریض کے لیے روزے کے دوران انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں دوائی ہوتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں حلق کے اندر جاتی ہے، یہ دوائی اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں کفارہ نہیں ہوگا، اس میں قضا لازم آئے گی۔ اس لیے ایسے افراد جب تک ممکن ہو انہیلر کے استعمال کے بغیر روزہ رکھیں، اگر نہ رکھ سکیں تو چھوڑ دیں، بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں۔ نمبر 8، کرونا کا ٹیسٹ اور کرونا ویکسین۔ کرونا کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
اسی طرح کورونا ویکسین جو انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے، اگر یہ لگوانی پڑے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 19، انیما کروانا، یعنی بسا اوقات کسی ضرورت کی وجہ سے مقعد یعنی بڑے پیشاب کی جگہ وہاں دوائی اندر داخل کی جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں البتہ کفارہ نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی۔ نمبر 10، روزہ کی حالت میں آکسیجن لینا۔ روزہ کی حالت میں اگر صرف آکسیجن لیا جائے، اس کے ساتھ کوئی اور دوا شامل نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ دوا بھی شامل ہو، دوا کے اجزاء بھی ہوں یعنی اجزاء ہوں معمولی سے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسائل اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ روزہ کے متعلق چند شبہات کا ازالہ۔ ایک شبہ، بعض لوگ ایک حدیث کی بنیاد پر غلط فہمی کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ حدیث المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے، حدیث نمبر 1552 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا جاتا ہے، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو، یعنی اس کے ہاتھ کے اوپر اس کا ہاتھ کھانے پر ہو، یعنی کھانا کھا رہا ہو اور وہ اذان کی آواز سن لے، کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، اسے چاہیے کہ برتن نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یعنی اگر کوئی شخص روزے کی سحری کر رہا ہو اور اذان ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی سحری کو جاری رکھے۔ تو اس سے بعض لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اگر سحری کرتے ہوئے اذان ہو جائے تو آپ کھانا مکمل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ اس حدیث پاک کے معنی ہرگز نہیں۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ سحری کھانے کا وقت صبح صادق تک ہے، وقت داخل ہو گیا، سحری کو چھوڑنا ضروری ہے، مؤذن اذان دے یا مؤذن اذان نہ دے۔ تو سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں بلکہ صبح صادق کے ساتھ ہے۔ فجر کا وقت داخل ہوا، کھانا چھوڑ دیں، خواہ مؤذن نے اذان دی ہو یا اذان نہ دی ہو۔ ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، مؤذن اذان دے بھی دے، سحری کا وقت باقی ہے، کھا سکتے ہیں۔ اگر وقت داخل ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، مؤذن اذان نہ دے، تب بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ تو سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں بلکہ فجر کی نماز کے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ ہے، جسے صبح صادق کہتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1092، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مؤذن رکھے تھے، بلال وابن ام مکتوم العامہ، ایک حضرت بلال، ایک عبداللہ بن ام مکتوم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ اللہ اکبر، 2 مؤذن، ایک مؤذن بلال، ایک مؤذن عبداللہ بن ام مکتوم۔ اب دیکھو اس حدیث میں بالکل وضاحت آ گئی۔ بلال اذان دیتا ہے کب؟ رات کی، تہجد کی، اور عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ بعد میں دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلال اذان دیتا ہے تہجد کے لیے، تم کھاؤ اور پیو، کب تک؟ جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے، اب روک لو، اس کی اذان تک کھا سکتے ہو۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے کہ جب تم اذان کی آواز سنو اور کھانا تمہارے ہاتھ میں ہو، برتن تمہارے ہاتھ میں ہو، تو کھاتے رہو، اس سے مراد حضرت بلال کی اذان ہے جو تہجد کے لیے تھی۔
اچھی طرح بازیں نشین فرما لیں۔ حضرت بلال تہجد کی اذان دیتے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی دیتے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو اور اذان شروع ہو جائے تو کھانے کو جاری رکھو، اس سے مراد حضرت بلال کی اذان ہے جو تہجد کے لیے تھی، ورنہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابن ام مکتوم، کہ تم کھاؤ اور پیو عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان تک، جب ان کی اذان شروع ہو جائے پھر نہیں کھانا۔ تو دیکھو کس قدر دھوکہ ہے کہ مکمل بات نہیں کرتے اللہ کے بندے، پوری بات نہیں کرتے۔ ہم بحمد اللہ تعالی پوری بات کرتے ہیں تو مسئلے میں الجھن نہیں رہتی۔ ایک اور شبہ کیا ہے؟ ایک اور شبہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے وقت بہت سارے احباب اپنی زبان سے روزے کی نیت کرتے ہیں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی زبان سے نیت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، اپنی زبان سے لفظ نہ کہا کرو۔ حالانکہ اپنی زبان سے کہنا کہ میں روزہ رکھتا ہوں یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1154، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے میرے پاس، مجھے فرمایا یا عائشہ الی عندکم شیء، حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے یعنی کھانے کے لیے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ما عندنا شیء، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا فإنی صائم، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ دیکھو زبان سے فرمایا۔ اچھا اسی طرح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2457، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی قال هل عندكم طعام فاذا قلنا لا قال انی صائم۔ کتنی واضح حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور مجھ سے پوچھتے کہ کھانا ہے، میں کہتی نہیں، آپ فرماتے انی صائم، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اللہ زبان سے فرماتے۔ صحیح بخاری باب اذا نوى بالنہار صوما، دیکھیں ذرا، باب اذا نوى بالنہار صوما، اگر کوئی شخص نیت کرے روزے کی دن کے وقت، نوا کے لفظ موجود ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ام درداء فرماتی کان ابو الدرداء یقول عندکم طعام، حضرت ابو الدرداء فرماتے کہ تمہارے پاس کھانا ہے؟ فإن قلنا لا، اگر ہم کہتے نہیں ہے، فرماتے فإنی صائم یومی ھذا، اللہ اکبر، فإنی صائم یومی ھذا، میں آج کے دن روزہ رکھنے والا ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، زبان سے کہتے۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَفَعَلَهُ ابو طلحہ وابو ہریرہ وابن عباس وحذیفہ رضی اللہ عنہم، ایسے ابو طلحہ نے بھی فرمایا، ابو ہریرہ نے فرمایا، ابن عباس نے فرمایا، حضرت حذیفہ نے فرمایا۔ تو حضرت امام بخاری ایک حدیث میں 5 صحابہ کے ذکر فرماتے ہیں، ابو درداء، ابو طلحہ، ابو ہریرہ، ابن عباس اور حذیفہ، کہ جو زبان سے فرماتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس پر مزید ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ نہیں، یہ جو تم زبان سے کہتے ہو بصوم غد نویت من شہر رمضان، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، غد کا معنی تو کل ہے، روزہ آج رکھ رہے ہیں، تو یہ لفظ کیوں کہتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں؟ ہم نے پہلے ثابت کیا کہ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ کہنا یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ثابت کرنے لگے وصوم غد نبی تو کہیں تب بھی اعتراض کی بات نہیں۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ وہ بصوم غدن کا معنی ہوتا ہے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ روزہ تو آج ہے، کل تو نہیں ہے۔ یہ اعتراض غدن کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی وفات 1270 ہجری، قرآن کریم کی آیت ارسل معنا غدا یرتا ویلعب کے تحت فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَكَ وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مُطْلَقًا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیں
تاکہ ہم کھیلیں، ارسل معنا غدن، کل ہمارے ساتھ بھیجے۔ اس غد کے تحت فرماتے ہیں کہ غد آج کے بعد کل آنے والے دن کو بھی کہتے ہیں اور آئندہ کے زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو غد کا معنی صرف یہی نہیں تھا کہ کل بھیجیں، مطلب یہ تھا کہ آپ کسی دن ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو غد کا معنی خاص کل بھی ہے اور غد کا معنی آئندہ مستقبل کا زمانہ بھی ہے۔ مزید علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 34، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ماذا تکسب غدا ای فی زمان المستقبل من خیر او شر، فرمایا اس کا مطلب خاص کل نہیں ہے بلکہ آئندہ آنے والا زمانہ، اس میں کون سا خیر اور کون سا شر والا کام کرے گا تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو غد کا معنی صرف خاص کل نہیں ہے، غد کا معنی ہے آئندہ آنے والا زمانہ۔ بصوم غد نبیت من شہر رمضان کا معنی زمان مستقبل، یعنی گویا روزہ رکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں زمانے مستقبل میں جو زمانہ ہے اگلا، میں اس میں روزہ رکھنے والا ہوں، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو زمانہ ہے میں اس میں روزہ رکھوں گا۔ اس میں کیا اشکال کی بات ہے، کیا اعتراض کی بات ہے؟ دن کا روزہ اور رات کو تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح کتنی؟ 20 رکعت تراویح۔ اس پر تفصیلی دلائل پر میرا بیان بھی موجود ہے، میری فائل بھی موجود ہے، 20 رکعت تراویح کے دلائل۔ اس پہ تراویح کے حدیث بھی ہیں، امت کا اجماع بھی ہے، مد مقابل کے دلائل بھی ہیں، ان کے جوابات بھی ہیں، ہمارے دلائل پر جو اعتراض ہیں ان کے جوابات بھی ہیں۔ اس کے لیے آپ ahnafmedia.com ویب سائٹ پہ چلے جائیں، احناف میڈیا سروسز کو دیکھ لیں، آپ اس پر دلائل آپ کو مل جائیں گے، اور چاہے تو آپ مرکز سے رابطہ کر کے مکمل فائل منگوا لیں، انشاءاللہ دلائل میں آپ کو کبھی الجھن نہیں ہوگی۔ میں چند ایک دلائل پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 مصنف ابن ابی شیبہ، نمبر 2 المعجم الکبیر للطبرانی میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر، 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ دلیل نمبر 2 تاریخ جرجان لسہمی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی رات کو باہر تشریف لائے، فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت عشاء کے فرض پڑھائے، 20 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ دلیل نمبر 3 مسند احمد بن منیع، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب امر ابی بن کعب ان یصلی باللیل فی رمضان فقال ان الناس یصومون النہار لا يحسنون ان یقرؤوا فلو قرأت القرآن علیہم باللیل فقال یا امیر المؤمنین هذا شیء لم یکن فقال قد علمت ولکنہ احسن فصلی بہم 20 رکعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب کو فرمایا کہ تم لوگوں کو تراویح پڑھاؤ اور قرآن کریم سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ دلیل نمبر 4 السنن الکبریٰ للبیہقی، سائب بن یزید فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعہ وان کانوا لیقرؤون بالمئین وکانوا یتوکؤون علی عصیہم فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ من شدت القیام، کہ لوگ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ دلیل نمبر 5 مسند الامام زید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے انہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعہ یسلم فی کل رکعتین
وَيُرَاوِحَ مَا بَيْنَ كُلِّ 4 رَكَعَاتٍ فَيَرْجِعُ ذُو الْحَاجَةِ وَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ وَإِنْ يُوتِرَ بِهِمْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حِينَ الْانْصِرَافِ۔ جو شخص لوگوں کو رمضان میں تراویح پڑھاتا، علی نے فرمایا کہ ان کو 20 رکعت پڑھاؤ، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرو، ہر 4 کے درمیان ترویہ وقفہ کرو، تاکہ جس شخص کو تقاضا وہ جائے اور وضو کر کے آئے، اور فرمایا کہ رات کے آخر میں ان کو وتر پڑھاؤ۔ دلیل نمبر 6، جمہور علماء کا موقف اور امت کا اجماع وہ 20 رکعت تراویح پر ہے۔ نمبر 1، سنن ترمذی میں حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت۔ حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جو اہل علم ہیں ان سے مروی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اسی طرح علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی دمشقی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کتاب الاذکار میں اعلم ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق العلماء وهي 20 رکعہ، علماء کا اتفاق ہے تراویح سنت ہے اور 20 رکعت ہے۔ نمبر 3، ملا علی بن سلطان محمد القاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں اجمع الصحابۃ علی ان تراویح 20 رکعہ، صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ تراویح کے متعلق چند ایک مسائل اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، نابالغ کی امامت کا مسئلہ۔ نابالغ شخص تراویح پڑھائے یہ جائز نہیں، امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ امام تراویح نہ پڑھائے، نہ نابالغ امام کے پیچھے تراویح پڑھیں۔ کتاب المصاحف لابن ابی داود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، وہ فرماتے ہیں نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان ام الناس فی المصحف ونہانا ان یؤمنا الا المحتلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا نابالغ کے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ آپ نے فرمایا کہ امامت صرف اور صرف بالغ کرائے۔ اسی طرح نیل الاوتار للشکانی میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا لا یؤم الغلام حتی تجب علیہ الحدود، کہ امامت اس وقت بچہ کرائے جب وہ بالغ ہو جائے، جب اس پر حد لگائی جا سکے، یعنی بالغ ہو۔ جب تک بالغ نہ ہو تب تک اس کی امامت درست نہیں۔ دوسرا مسئلہ، نماز میں قرآن مجید دیکھ کر قرات کرنے کا حکم۔ نماز میں قرآن مجید دیکھ کر قرات کرنے کا حکم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے نماز میں قرآن کریم دیکھ کر اگر قرات کی جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دلائل سے مات فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، صحابہ کرام اور اسلاف امت کا عمل کیا ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب المصاحف لابن ابی داود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان ام الناس فی المصحف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم قرآن کریم میں دیکھ کر امامت کرائیں، منع فرمایا۔ نمبر 2، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ انہ کان یکرہ ان یؤم الرجل الناس باللیل فی شہر رمضان بالمصحف قال هو من فعل اہل الکتاب۔ حضرت عمار بن یاسر اس بات کو مکروہ فرماتے، ناپسند کرتے کہ کوئی شخص رمضان المبارک کی رات میں قرآن کریم دیکھ کر امامت کروائے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتاب الآثار بروایت امام ابی یوسف رحمہ اللہ بروایت ابو یوسف عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال فی الرجل یؤم القوم وهو ينظر فی المصحف انہ یکرہ ذلک وقال کفعل اہل الکتاب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
اس شخص کے بارے میں جو لوگوں کو امامت کروائے اور قرآن دیکھ کر پڑھے ناپسند فرماتے. عبداللہ بن عباس کا بھی مکروہ ہے. نمبر 4 حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کتاب المصاحف لابن ابی داود عن سوید بن حنظلہ البکری رضی اللہ عنہ انہ مر علی رجل یؤم قوما فی مصحف وضربہ برجلی. حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے شخص سے گزرے جو لوگوں کو قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھا رہا تھا. آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنا پاؤں مارا، اس کو اپنے پاؤں سے مارا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. آگے بنح المصحف، اور آپ نے اس سے قرآن کریم کا مصحف لے لیا، اس کے ہاتھ سے چھین لیا. نمبر 5 امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب السلمی التابعی رحمہ اللہ، وفات 70 ہجری. کتاب المصاحف لابن ابی داود عن ابی عبد الرحمن السلمی انہ کرہ ان یؤم فی المصحف. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب السلمی مصحف میں دیکھ کر امامت کروانے کو مکروہ سمجھتے. نمبر 5 امام سعید بن المسیب تابعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 94 ہجری. کتاب المصاحف لابن ابی داود عن ابن المسیب قال اذا كان معه ما يقوم به ليلا ردده ولا يقرأ في المصحف. حضرت امام سعید المسیب فرماتے، انہوں نے فرمایا اگر قیام اللیل تہجد میں پڑھنے کے لیے قرآن یاد ہو وہی بار بار پڑھیں لیکن قرآن کو دیکھ کر نہ پڑھیں. یعنی اگر شخص کو اتنا قرآن آتا ہے کہ جس سے وہ پڑھ سکتا ہے اسی کو بار بار پڑھے لیکن دیکھ کر قرآن کریم نہ پڑھے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم بن یزید النخعی رحمہ اللہ، وفات 96 ہجری. کتاب المصاحف ابن ابی داود عن ابراہیم انہ کرہ ان یؤم فی المصحف. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی مصحف کو دیکھ کر امامت کرنے کو مکروہ سمجھتے. امام مجاہد بن جابر المکی التابعی رحمہ اللہ، وفات 103 ہجری. مصنف ابن ابی شیبہ عن مجاہد انہ کان یکرہ ان یؤم الرجل فی المصحف. حضرت امام مجاہد مصحف میں دیکھ کر قرآن کریم میں دیکھ کر امامت کرنے کو مکروہ سمجھا کرتے تھے. یہ دلیل نمبر 1 تھی کہ میں نے صحابہ کرام اور تابعین اسلاف امت کا عمل، ان کے فتاوے پیش کی، ان حضرات کی رائے کیا تھی. نمبر 2 تشبہ باہل الکتاب. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس قدر منع کیا یہود سے دوستیوں کو، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا ہے. خالف الیہود والنصارى آپ نے فرمایا، سے ابن حبان حدیث نمبر 2186 میں موجود ہے. قرآن کریم کو نماز کے دوران ہاتھ میں پکڑ کر امامت کرانا یہ یہود کے فعل کے ساتھ مشابہت ہے. کیوں؟ آج بھی کہیں آپ یہودیوں کو عبادت کرتے دیکھیں، اپنی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ دیکھ کر اپنی نماز پڑھتے ہیں، جو ان کی عبادت ہے ہاتھ میں دیکھ کر، ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ کر پڑھیں گے. اور یہ ہماری رائے نہیں، صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے اس شخص کے بارے میں کہ جو جماعت کروائے اور مصحف کو دیکھ کر کرائے، فرمایا وقال کفعل اہل الکتاب، یہ اہل کتاب یہود کے فعل کی طرح ہے. کتاب الآثار بروایت ابی یوسف. اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہوا من فعل اہل الکتاب، فرماتے اہل کتاب کا یہ فعل ہے، یہود کا. تاریخ بغداد ترجمہ سعد بن محمد بن اسحاق. تیسری دلیل، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز میں سنت مؤکدہ ہے. توجہ سے بات سمجھنا. صحیح بخاری باب وضع الیمنى علی الیسری. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراع الیسری فی الصلاۃ.
لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا اس بات کا کہ جب نماز پڑھیں تو دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھیں، یہ حکم دیا جاتا تھا، دائیں کو بائیں پر رکھنا ہے۔ نمبر 2، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 554 555، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا۔ فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ، ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم ایک تو سحری تاخیر سے کریں، افطاری جلدی کریں۔ تاخیر سے کرنے کا معنی کہ صبح صادق کے قریب، افطاری جلدی کرنے کا معنی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد۔ وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا، اور ہم دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں، یعنی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو، اگر کوئی شخص نماز میں قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھے گا تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کیسے رکھے گا؟ اتنی قراءت کرنا جس سے نماز ہو جائے واجب ہے، اس سے زائد قراءت مستحب ہے۔ واجب قراءت تو ہر بندے کو زبانی یاد ہے، اب اس سے زائد جو مستحب تھا، اس مستحب کی خاطر قرآن ہاتھ میں پکڑا اور سنت موقدہ کو چھوڑ دیا، تو کیا مستحب عمل کو پورا کرنے کے لیے سنت موقدہ کو چھوڑ دینا ٹھیک ہوگا؟ یہ مناسب نہیں۔ دلیل نمبر 4، تلقن من الخیر، یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اس کو لقمے کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی ایسا شخص لقمہ اس کو دے جو نماز کے اندر نہ ہو، باہر سے، اور یہ لقمہ لے لے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ علامہ محمد امین بن عمر ابن عابدین شامی رحمہ اللہ وفات 1252 ہجری، رد المختار فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں انہ تلقن من المصحف فصار کما اذا تلقن من غیری، نماز کے دوران قرآن کھول کر تلاوت کرنا یہ مصحف سے لقمہ لینا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی اس شخص سے لقمہ لے جو نماز کے اندر نہ ہو، دوسرے آدمی سے، یہ اس کی طرح ہے۔ تو دوسرے آدمی سے لقمہ لے نماز پڑھے تو نماز فاسد ہوتی ہے، لہٰذا نماز کی حالت میں قرآن کو دیکھ کر پڑھیں گے تو اس سے نماز فاسد ہوگی۔ اس پر تفصیلی گفتگو میری موجود ہے، مکمل اس مسئلے پر دوسرے حضرات کے دلائل بھی، ان دلائل کا جواب بھی، آپ اس کو احناف میڈیا پہ سماعت فرمائیں یا فائل منگوا لیں۔ تراویح میں قرآن کریم ختم کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے تھے قال من امن الناس فی رمضان، جو شخص لوگوں کو رمضان میں جماعت کرائے، فلیأخذ بہم الیسرا فإن کان بطیء القراءۃ فلیختم القرآن ختمہ، تو وہ فرماتے کہ وہ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اگر قراءت آہستہ پڑھتا ہے تو ایک قرآن ختم کرے، وإن کان قراءۃ بین ذلک، تھوڑی رفتار تیز ہے تو 1.5 قرآن ختم کرے، فختمۃ ونصفہ، وإن کان سریع القراءۃ فمرتین، اگر اس کی رفتار زیادہ ہے، اچھی طرح قرآن مزید پڑھ سکتا ہے تو وہ 2 قرآن کریم ختم کرے۔ اسی طرح در المختار الحصفی کے اندر ہے، امام محمد بن علی حصفی فرماتے ہیں والختم مرتن سنہ، ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کریں تو سنت، ومرتین فضیلہ، 2 مرتبہ کریں تو مزید فضیلت، وثلاثاً افضل، اور 3 مرتبہ کریں تو اور بہتر ہے، ولا یترک الختم لکسل القوم، لیکن لوگوں کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ختم قرآن کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فتاوی عالمگیریہ کے اندر ہے فصل فی التراویح السنت فی التراویح انما الختم مرتن فلا یترک لکسل القوم، ایک مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کرنا سنت ہے، لوگوں کی سستی کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تراویح کے بارے میں ہم مسئلہ تراویح کی اجرت کا ہے۔ کوئی شخص رمضان میں تراویح پڑھائے اور اس نیت سے پڑھائے کہ میں پیسے لوں گا، یہ ٹھیک نہیں۔ پیسوں کے لیے تراویح پڑھائے، یہ ٹھیک نہیں۔ امام سے متعین کر کے پڑھائے، پھر بھی ٹھیک نہیں۔ قرآن سنانے والا، تراویح پڑھانے والا، وہ للہ فی اللہ تراویح پڑھائے، اور پھر تراویح پڑھنے والے ایسے امام کو ہدیہ دیں تو اس کی گنجائش ہے، اور ہدیہ دینا بھی چاہیے، امام کی خدمت کرنی بھی چاہیے، قاری صاحب کو اپنی وسعت کے مطابق بھرپور ہدیہ دینا چاہیے اور خدمت کرنی چاہیے۔ نماز وطر، وطر کی نماز واجب ہے،
اس پر دلائل ہیں۔ صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ تم اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ، یعنی فجر، ظہر، مغرب، عشاء اور اس کے بعد وطر۔ وطر 3 رکعت ہے۔ صحیح بخاری باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں کیسی نماز ہوتی تھی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے، یصلی 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، وہ لمبی بھی ہوتی خوبصورت بھی ہوتی، ثم یصلی 4 پھر 4 پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، کیا کہنا اس نماز کے حسن اور طوالت کا، ثم یصلی 3 پھر آپ 3 رکعت پڑھتے۔ امی عائشہ رمضان اور غیر رمضان کے تہجد کی بات کرتی ہیں کہ آپ کا سال بھر کا معمول 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وطر کا تھا۔ 3 رکعت وطر پڑھیں اور 1 سلام، یعنی پہلے 2 رکعت عبد و رسول تک تحیات پڑھیں، پھر 1 رکعت، پھر 1 سلام۔ یہ مطلب ہے 3 رکعت وطر 1 سلام کے ساتھ، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھ کے تحیات بیٹھ جائیں، پھر 1 رکعت پڑھیں، پھر ایک ہی مرتبہ سلام پھیرے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ سنن نسائی باب کیف الوتر بثلاث، 3 وطر کیسے پڑھنے چاہیے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعتی الوتر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے، بلکہ ظاہر ہے 3 رکعت پوری کر کے سلام پھیرتے۔ وطر کی دوسری رکعت میں تشہد، یعنی 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، کان یقول فی کل رکعتین التحیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر 2 رکعت کے بعد تحیات ہے، یعنی تشہد ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا لا ندری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کلا لا ندری ما نقول فی کل رکعتین، ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر کیا پڑھیں، غیر ان نسبح، تسبیح کریں، ونکبر، تکبیر کہیں، ونحمد ربنا، اللہ کی تعریف کریں، وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم فواتح الخیر و خواتمہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا بھلائی کی باتیں سکھائی گئی تھی، ہم یہ باتیں کہیں، یعنی تعریف کریں۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قعدتم فی کل رکعتین فقولوا التحیات للہ، کہ جب تم رکعتین کے بعد بیٹھو التحیات للہ پڑھا کرو۔ نہ معلوم ہوا کہ 2 رکعت کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک۔ 3 رکعت وطر کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھے، یعنی تیسری رکعت میں پہلے الحمدللہ، پھر سورت، پھر ہاتھ کھڑے کریں، پھر ہاتھ باندھیں اور دعائے قنوت پڑھیں۔ دعائے قنوت کے مختلف الفاظ مختلف احادیث میں آئے ہیں، ان سب کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی ہے، پہلے فاتحہ، پھر سورت، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں، پھر ہاتھ باندھ لیں اور پھر دعائے قنوت۔ حضرت عاصم بن سلیمان سے روایت موجود ہے، صحیح بخاری باب القنوت قبل الرکوع، اور صحیح مسلم باب استحباب القنوت فی جمیع صلوات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عاصم نے پوچھا قنوت کے بارے میں، فقال قد کان القنوت، بالکل قنوت ثابت ہے۔ میں نے پوچھا قبل الرکوع او بعد الرکوع، رکوع سے پہلے یا بعد؟ آپ نے فرمایا کہ قبل رکوع، رکوع سے پہلے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عاصم کہ میں نے کہا کہ فلاں شخص مجھے بتاتا ہے ان فلانا اخبرنی ان کا انک قلت بعد الرکوع، کہ آپ نے فرمایا رکوع کے بعد، فرمایا کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا،
آپ نے رکوع کے بعد تو 1 مہینہ پڑھا، یعنی وہ جو قنوت نازلہ تھی فجر کی نماز میں جو کفار کے حق میں بد دعا آپ نے فرمائی تھی، ورنہ آپ کا معمول جو تھا وہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے کا ہے جو وتر میں ہم پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین کرنا، یعنی ہاتھ اٹھائیں پھر ہاتھ باندھیں پھر دعائے قنوت پڑھیں۔ جزء رفع الیدین للبخاری حدیث نمبر 1062، قیام اللیل المروزی صفحہ 230۔ قال ابو عثمان فرماتے ہیں کان عمر رضی اللہ عنہ یرفع یدیہ فی القنوت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ اٹھاتے قنوت میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے انہ کان یقرأ فی آخر رکعۃ من الوتر قل هو اللہ احد ثم یرفع یدیہ فیقنط قبل الرکعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آخری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے، اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھاتے اور پھر آپ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے۔ رمضان مبارک میں اعتکاف کی فضیلت ہے، اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ مثلا الموجم الاوسط للطبرانی میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق وکل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ اللہ اکبر۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق زمین و آسمان کے درمیان سے زیادہ بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ ایک خندق ہے۔ یہ تو ایک دن کا اعتکاف ہے، آپ فرمائیں 10 دن کے اعتکاف اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میری آپ سے گزارش ہے اعتکاف کورس میری کتاب لے لیں، اور وہ آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں اعتکاف کورس اپنے پاس رکھیں، مساجد میں اعتکاف کورس کروائیں، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر کسی جگہ پہ بھی دستیاب نہ ہو تو آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں، وگرنہ آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیں اور اس کا مطالعہ فرمائیں۔ مرد حضرات اعتکاف کریں مسجد میں، خواتین اعتکاف کریں گھروں میں، مردوں نے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعتکاف فرمایا مسجد میں فرمایا، اور قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم جب مسجد میں معتکف ہو اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کرو۔ اس آیت کے تحت حضرت امام ابو بکر جساس احکام القرآن الجساس میں فرماتے ہیں وَأَمَّا شَرْطُ اللَّبْسِ بِالْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لِلرِّجَالِ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ، یہ مسجد میں اعتکاف کی شرط مردوں کے لیے ہے، یہ خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ذکر فرمایا کہ میں مسجد میں اعتکاف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں عائشہ کہ میں نے بھی آپ سے اجازت لی، مجھے اجازت مل گئی، میرا خیمہ لگ گیا۔ حضرت حفصہ نے کہا میری اجازت لو، ان کی اجازت دی، ان کا خیمہ بھی لگ گیا۔ از زینب پتہ چلا تو ان کا خیمہ بھی لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 3 خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہا گیا جی بناء عائشہ و حفصہ و زینب، ازواج مطہرات سے عائشہ، حفصہ اور زینب کے خیمے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر اردنا بہذا ما انا بمعتکف فرجع فلما افطر اعتکف 10 من شوال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف ہی چھوڑ دیا کہ میں اعتکاف نہیں کرتا، اور آپ نے پھر قضا کے طور پر شوال میں آپ نے 10 دن اعتکاف کیا۔ اب اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد شمس الائمہ امام محمد بن احمد سرخسی رحمہ اللہ وفات 483 ہجری المبسوط لسرخسی باب الاعتکاف میں فرماتے ہیں عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے۔ اس حدیث کا ذکر کیا اور پھر ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَرِهَ لَهُنَّ الْاعْتِكَافُ، اللہ اکبر۔ بلکہ اس حدیث میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ لمن هذه فقیل لعائشہ وحفصہ فغضب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ یہ 2 خیمے لگے ہیں تو آپ نے پوچھا خیمے کن کے ہیں؟ تو کہا گیا جی عائشہ اور حفصہ کے ہیں۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غصے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور کیا فرمایا؟ البر یریدن بہذا، کون سی نیکی کا تم نے ارادہ کیا؟
مسجد میں اعتکاف کرنے پر، اللہ اکبر، وَأَمَرَ بِقُبَّتِهِ فَنُقِضَتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ فِي ذَلِكَ الْعَشْرِ، آپ نے اپنا خیمہ اکھاڑنے کا حکم دیا، اعتکاف نہیں فرمایا۔ امام سرخسی کتنا عجیب استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا كَرِهَ لَهُنَّ الْاعْتِكَافُ بِالْمَسْجِدِ مَا أَنَّهُنَّ يَخْرُجْنَ إِلَى الْجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَأَنْ يُمْنَعْنَ فِي زَمَانِنَا أَوْلَى، فرمایا اس وقت کی بات ہے کہ جب مسائل سیکھنے کی حاجت تھی اور عورتیں مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھ لیتی تھی، اس وقت بھی آپ نے منع فرما دیا، اب کہاں گنجائش ہو سکتی ہے عورت کے مسجد میں اعتکاف کرنے کی؟ خواتین کے مسجد میں اعتکاف کرنے کے بارے میں نہ گفتہ بھی واقعات میرے علم میں ہیں جس کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اس لیے خواتین اللہ کے لیے یہ کام نہ کریں، مرد اعتکاف گھر میں کریں اور مرد اعتکاف مسجد میں کریں، خواتین اعتکاف کرنا چاہیں تو گھر میں کریں۔ قضاء عمری کا مسئلہ، آج کل ایک غلط مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کچھ نمازیں رہ گئی ہیں تو رمضان مبارک آخری جمعہ 2 رکعت نماز جماعت کرائیں یا 4 رکعت کرائیں، کہا جی ساری عمر کی نمازیں ادا ہو گئیں، استغفر اللہ حاشا وکلا۔ عجیب بات ہے، یہاں افراط و تفرید کا شکار ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ جس شخص کی نمازیں رہ گئی وہ توبہ کرے، قضا کی ضرورت ہی نہیں، اور ایک دوسرا گروہ رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعت جماعت کرا رہے ہیں، ساری ادا ہو گئی۔ یہ دونوں غلط ہے۔ اگر کسی شخص کی ذمہ 1 نماز ہو یا 1000 نماز ہو اور رہ گئی کسی وجہ سے، سو گیا، بھول گیا، جان بوجھ کے چھوڑی، ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6684، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز رہ جائے، بھول جائے اور نماز رہ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں فیہ وجوب قضاء الفریضۃ الفائدہ سواء ترکها بعذر كنوم ونسیان اور بغیر عذر۔ معلوم ہوا کہ نماز جو رہ گئی ہے فوت ہو گئی، اس کا لٹانا واجب ہے، خواہ وہ جان بوجھ کے چھوڑی ہو، عذر کے ساتھ چھوڑی ہو، بھول کر چھوڑی ہو، کوئی وجہ بھی۔ اسی طرح سنن ترمذی حدیث نمبر 179، حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق حتی ذهب من اللیل ما شاء اللہ فامر بلالا فاذن ثم قام فصلى الظہر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء۔ غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر، عصر، مغرب یہ نمازیں نہیں ہو سکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا بعد میں کہ اذان دو، اذان دی، آپ نے ظہر پڑھی، پھر اذان دی، آپ نے فرمایا کہ بلال کو اذان دو، پھر بلال نے اذان دی، پھر اقامت کی تو آپ نے ظہر پڑھی، پھر اقامت، پھر عصر، پھر اقامت، پھر مغرب، پھر اقامت اور پھر عشاء۔ تو آپ نے یوں عشاء کے وقت بقیہ 3 نمازیں بھی لٹائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لٹا رہے ہیں، کون ہوتا ہے اس میں گنجائش نکالنے والا؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری باب من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر، حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا، فرماتے ہیں من ترک صلاۃ واحدۃ 20 سنہ لم یعد الا تلک الصلاۃ الواحدہ، اگر کسی شخص کی ایک نماز رہ گئی اور وہ اس نماز کو 20 سال تک نہیں پڑھ سکا، پھر بھی اسے ایک نماز کو اس کو لٹانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ البحر الرائق میں علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں فالاصل فیہ ان کل صلاۃ فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فیہ فانہ یلزم قضاؤها سواء ترکها عمدا او سہوا او بسبب نوم وسواء كانت الفوائت کثیرا او قلیلا، نماز جان بوجھ کر چھوڑے، بھول کر چڑھے، سونے کی وجہ سے چھوٹ جائے، ایک ہو یا زیادہ ہو، یہ سب نمازیں لٹانا انسان کے ذمے ہے۔ جو لوگ بدعتی ہیں اور انہیں قضاء عمری ایجاد کی ہے کہ آخری جمعے میں 2 رکعت جماعت کرا لو تو ساری نمازیں ہو گئی، وہ دلیل کے طور پر ایک من گڑت اور جعلی اور موضوع حدیث سناتے ہیں۔ وہ کیا
کہتے ہیں جی من قضا صلاۃ من الفرائض فی آخر جمعۃ من رمضان کان ذلک جابرا لکل صلاۃ فاتت فی عمر الی 70 سنہ، کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعے میں نماز پڑھ لے تو اس کی 70 سال کی نماز ساری پوری ہو جاتی ہے، حاشا وکلا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی الاسرار الموضوع فی الاخبار الموضوع میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 953، یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں باطل قطعا، یہ یقیناً باطل ہے، لأنه مناقض الاجماع، یہ اجماع کے بھی خلاف ہے، الا ان شیء من العبادات لا يقوم مقام فائتة صلوات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نماز کئی سالوں کی نمازوں کی جگہ پر ہو جائے؟ خیر یہ جعلی ہے، من گھڑت ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، غلط فہمی سے بچیں۔ صدقۃ الفطر کے فضائل احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1621، عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صاع من بر او قمح علی کل اثنین صغیر او کبیر حر او عبد ذکر او انثى، اللہ اکبر، اما غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد اللہ علیہ اکثر مما آتاہ۔ فرمایا گندم کا ایک سا، ایک ہے بر اور ایک ہے قمح، یعنی وہ گندم جو سٹے سے نکل آئے الگ دانوں سے برن کہتے ہیں، اور جو سٹے کے اندر اسے قمح کہتے ہیں، یعنی گندم کا ایک سا دو آدمیوں پر، یعنی ایک آدمی آدھا سا دوسرا آدمی آدھا سا گندم۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص بھی دیتا ہے اگر وہ غنی ہے اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں، اگر فقیر بھی دے دیتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ اس کو لٹا دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سن ابن ماجہ حدیث نمبر 1817، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وتہمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا ہے، فرمایا جو روزے دار ہے جب صدقۃ الفطر دیا تو روزے میں جو اس نے گناہ کیے تھے چھوٹے موٹے وہ سارے اسے ختم ہو جائیں گے، اور مسکین آدمی وطعمۃ للمسکین، اللہ اکبر، اور اس سے مسکین کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو کھانا مل جاتا ہے۔ تو جو شخص نے نماز سے پہلے ادا کی وہ تو صدقۃ الفطر ہے، اور اگر نماز کے بعد ادا کیا تو ویسے صدقہ اللہ اس کو اجر عطا فرما دیں گے۔ الترغیب للمنذری کے اندر ہے، حضرت جریر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان معلق بین السماء والارض لا یرفع الا بزکوٰۃ الفطر، بندہ روزہ رکھے تو فرمایا کہ روزہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکا ہوتا ہے، جب صدقۃ الفطر دیں تو پھر اوپر جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مکمل قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب صدقۃ الفطر بھی ادا کر دیا جائے، سبحان اللہ۔ سنن الدارقطنی میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر وقال اغنوہم فی ھذا الیوم، اللہ کے نبی نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا اور آپ نے فرمایا کہ آج کے دن صدقۃ الفطر دے کے غریبوں کو مالدار کر دو۔ صدقۃ الفطر میں 4 چیزیں، نمبر 1 کشمش، نمبر 2 چھوارے، نمبر 3 جو، نمبر 4 گندم۔ یہ بات یاد رکھ لیں، کشمش، چھوارے، کھجور اور جو، ان کا ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو آپ نے دینا ہے، اور گندم کا تقریباً 1.25 کلو فی آدمی، یہ صدقۃ الفطر ہے۔ چاہے تو گندم دیں، چاہے تو جو دیں، چاہے تو کھجور دیں، ہاں، اور چاہے تو اس کی قیمت دیں، جو چاہے دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ صدقۃ الفطر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ جو مالدار ہے وہ زیادہ قیمت والا دے، جس کے پاس کم مال ہے وہ اس سے کم قیمت والا دے، جس کے پاس اس سے کم ہے وہ اس سے کم قیمت والا دے، اپنی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان مبارک گزرا ہے اور صدقۃ الفطر آپ نے دینا شروع کیا۔ چاند رات کی فضیلت احادیث میں بہت آئی ہے۔ چاند رات یعنی رمضان کی گزر گیا، اب صبح عید آنے والی ہے، عید کی رات، اس کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہتے ہیں۔ شعبہ الایمان البیہقی میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، یہ جو رمضان گزر گیا اور عید الفطر کی رات آ گئی ہے، اس رات کو انعام کی رات کہتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1772 ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو شخص اللہ کے لیے اس رات کو جاگتا ہے ثواب اور یقین کی نیت ہے، جس دن سب کے دل مر جائیں گے اس کے دل کو اللہ زندہ رکھیں گے۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 7927 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ ان راتوں میں مانگے جانے والی دعا کو واپس نہیں فرماتے۔ لیلۃ الجمعہ، جمعرات، شب جمعہ، واول لیلۃ من رجب کی پہلی رات، ولیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات، ولیلۃ العیدین، عید الفطر عید الاضحیٰ کی رات۔ اللہ اکبر۔ خیر، اس رات کو جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 نوافل پڑھیں، نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمبر 3 صدقہ دیں، نمبر 4 دعاؤں کا اہتمام کریں، نمبر 5 ذکر اللہ کریں، نمبر 6 اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نمبر 7 امت مسلمہ کی بھلائی اور عافیت کی دعا کریں، نمبر 8 رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں، نمبر 9 اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی اس سے معافی مانگے، نمبر 10 کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہو اللہ کے لیے ایسے شخص کو معاف کر دیں، اور کوئی عبادت نہ کر سکیں تو کم از کم یہ ضرور کر لیں عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، بغیر گناہ کے سو جائیں، صبح تہجد پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ پوری رات کو عبادت کے اندر لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کریں، یوں کانوں کے برابر اٹھائیں، اور پھر اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں، دایاں ہاتھ اوپر بایاں ہاتھ نیچے، انگوٹھی اور چھوٹی انگلی سے پکڑیں، 3 انگلیاں یہاں رکھیں، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھیں یوں، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، ناف کے نیچے یوں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ پھر امام ثنا پڑھے، مقتدی بھی ثنا پڑھے، امام پھر اعوذ باللہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کانوں کے برابر، ہاتھ چھوڑ دے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لے، پھر سورت، اور اس کے بعد یعنی سورۃ الفاتحہ، پھر سورت، پھر حسب سابق 1 رکعت پڑھے، پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر سورت پڑھے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر، ہاتھ کو چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ کو چھوڑ دے، پھر تیسری بار اللہ اکبر، پھر ہاتھ کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد پھر رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع کے اندر چلا جائے۔ یہ طریقہ ہے عیدین کا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1115 مکحول فرماتے ہیں ابو عائشہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھتے، اللہ اکبر، انہوں نے فرمایا کہ سعید بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور حذیفہ بن یمان سے پوچھا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحیٰ والفطر، یعنی تکبیرات کیسے کہتے، کتنی تکبیرات کہتے؟ فقال ابو موسیٰ کان یکبر 4 تکبیرۃ علی الجنائز، وہ 4 تکبیرات کہتے۔ دیکھو، پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، پھر 1 تکبیر، پھر 1 تکبیر، پھر 1 تکبیر، 4 ہو گئی، یوں فرماتے ہیں 4 پڑھتے۔ فقال ابو موسیٰ کذالک کنت اکبر فی البصرہ حیث کنت علیہم، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں مصر کا گورنر تھا تو میں اسی طرح عید پڑھایا کرتا، اسی طرح عید کی نماز۔ وقال ابو عائشہ وانا حاضر سعید بن العاص، ابو عائشہ فرماتے ہیں کہ جب سعید بن عاص نے موسیٰ اشعری سے پوچھا، حذیفہ بن یمان سے پوچھا، تو میں ان کے پاس موجود تھا۔ بہرحال یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 7927 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تکبیرات عیدین میں آپ نے ہاتھ کو اٹھانا ہے، رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا ہے۔ سنن طحاوی میں ہے باب رفع الیدین عند رؤیت البیت، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ترفع الایدی فی 7 مواطن، 7 مقامات پر رفع الیدین کرنا ہے۔ نمبر 1 فی افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع میں۔ نمبر 2 فی التکبیرۃ للقنوت فی الوتر، وطر کے وقت، وطر میں دعائے قنوت کے وقت۔
نمبر 3 فی العیدین، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ نمبر 4 وعند استلام الحجر، حجر اسود کو یوں سلام کرنا۔ نمبر 5 وعلی الصفا والمروہ، صفا اور مروہ، وبجمع وعرفات، مزدلفہ میں اور عرفات میں، وعند المقامین عند الجمرتین، اور دو جمروں کے بعد جب ٹھہرتے ہیں تب بھی دونوں ہاتھ اٹھانا۔ مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں واتفقوا علی رفع الیدین فی التکبیرات، فقہاء کرام کا تکبیرات عیدین میں ہاتھ کو اٹھانا، رفع الیدین کرنا، یہ متفق مسئلہ ہے۔ خواتین عیدگاہ نہ جائیں، خواتین عیدگاہ نہ جائیں، مرد عیدگاہوں میں جائیں اور جا کر عید پڑھیں، خواتین گھر میں رہ کر مردوں کے کھانے کی تیاری کریں، اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ باب من کرہ خروج النساء الی العیدین، حدیث نمبر 5845، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان لا یخرج نساءہ فی العیدین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی عورتوں کو عیدین میں نہیں نکلنے دیتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح ہشام بن عروہ عن ابی، یعنی حضرت عروہ بن زبیر بن عوام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر انہ کان لا یدع امرأۃ من اہلہ تخرج الی فطر ولا اضحیٰ، وہ اپنے گھر والوں کو عید الفطر عید الاضحیٰ میں شرکت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے عبد الرحمن بن قاسم قال کان القاسم، قاسم بن محمد بن ابو بکر، اشد شیء علی العواتق لا یدعہن یخرجن فی الفطر والاضحیٰ، وہ عورتوں کو عید الفطر عید الاضحیٰ میں نہیں جانے دیتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے عن ابراہیم قال یکرہ خروج النساء فی العیدین، ابراہیم نخعی فرماتے عورتوں کا عید الفطر عید الاضحیٰ کے لیے باہر جانا مکروہ ہے۔ رمضان مبارک گزرا، عید کی نماز ہو گئی، اب رمضان کے بعد شوال، 2 شوال سے اب روزے ہیں، شوال کے 6 روزے، چاہیں تو 2-3 شوال مسلسل اکٹھے رکھ لیں، چاہیں تو وقفے سے 1 مہینے میں رکھ لیں، جس طرح بھی رکھ سکتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اگر کسی شخص کے ذمے قضا روزے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے قضا روزے رکھ لے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، لیکن اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھے اور قضا بعد میں رکھے تو یہ بھی جائز ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنا احادیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب استحباب صوم 6 ایام من شوال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا زمانے بھر کے روزے رکھنے کا اجر لیا ہے، زمانے بھر کے۔ دوسری حدیث مسند احمد حدیث نمبر 14302، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، آپ نے فرمایا من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام السنۃ کلھا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس شخص نے پورے سال روزے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مطلب پورے سال روزہ رکھنے کے؟ یعنی رمضان کا 1 مہینہ اور شوال کے 6 دن۔ قرآن کریم کے اندر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ نیک عمل پر 1 نیک عمل پر 10 کا اجر دیتے ہیں، تو جب 6 رکھیں گے اور 6 پر 10 کا اجر ملے گا تو یہ 60 بنیں گے، 1 ماہ رمضان کا ہو گیا اور آگے 2 یہ ہو گئے، تو کل کتنے ہو گئے؟ مکمل سال کے اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ رمضان کے مہینے کا بھی اللہ نے اجر دے دیا اور شوال کے رکھنے کی وجہ سے اللہ نے 2 سال کا اجر، 2 ماہ کا یہ اجر مل گیا، اور رمضان کا 10 گنا اجر ملا تو پورے سال کا اجر مل گیا، تو گویا پورے سال کا اجر اور ہر سال کے اجر سے زمانے بھر روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔